سورۃ القمر کی ابتدائی آیات۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ لگی اور چاند پھٹ گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً، اور یہ لوگ اگر کوئی بھی نشانی دیکھیں، یعرضوا، تو منہ پھیر لیتے ہیں، وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ بڑا مضبوط جادو ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے جھٹلایا اور پیروی کی اپنی خواہشات کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر کام اپنے وقت پہ ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ، اور یقیناً آئیں ان کے پاس خبریں، مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، جن میں بڑی ڈانٹ تھی۔ حِکْمَةٌ بَالِغَةٌ، یہ حکمت ہے انتہائی پہنچی ہوئی۔ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ، پس نہیں کام آئے ان کے ڈرانے والے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، سو آپ ان سے اعراض کریں۔ یوم یدعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ، اس دن کیا حال ہوگا ان کا جس دن بلانے والا بلائے گا ایک عجیب چیز کی طرف۔ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی۔ یخرجون من الاجداث، یہ نکلیں گے قبروں سے۔ کأنہم جراد منتشر، گویا کہ پھیلے ہوئے پتنگے ہیں۔ مہطعین الی الداع، تیزی سے دوڑیں گے بلانے والے کی طرف۔ یقول الکافرون، کافر کہیں گے، ھذا یوم عسر، یہ تو بڑا مشکل دن ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ القمر ہے، جو اس کی پہلی ہی آیت سے لیا گیا ہے۔ مکی سورت ہے، ترتیب کے لحاظ سے اس سورۃ مبارکہ کا نمبر 53 ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 37ویں نمبر پہ نازل ہوئی۔ 55 آیات اور 3 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ دیگر مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی زیادہ تر 4 مضامین کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کی توحید، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت، عقیدہ آخرت اور قرآن کریم کی حقانیت۔ لیکن زیادہ تر اس سے سورۃ مبارکہ میں بھی قیامت کے احوال کو ذکر کیا گیا ہے۔ گزشتہ سورت کے آخر میں اللہ پاک نے فرمایا آزفت الآزفہ، وہ قریب آنے والی قریب آ گئی۔
اس صورت مبارکہ کا آغاز ہی قیامت کے قریب ہونے سے ہے۔ فرمایا اقتربت الساعہ، قیامت بہت قریب آ گئی۔ اقترب کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بہت نزدیک آ جا۔ علماء نے لکھا ہے اس کے ساتھ ہی اللہ پاک نے قیامت کی ایک نشانی کا ذکر کر دیا، وانشق القمر، اور چاند پھٹ گیا۔ جس طرح آج ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں سنتے ہیں کہ قیامت کے قریب سورج مغرب سے نکلے گا، ابھی تو سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ اسی طرح ہم یہ نشانیاں سنتے ہیں کہ امام مہدی تشریف لائیں گے، دجال کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اسی طرح پہلی قوموں کے اندر یہ نشانیاں بیان کی جاتی تھی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آخری نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا یہ بھی قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی یہ 2 انگلیاں جوڑ کر شہادت والی اور دوسری بڑی انگلی ساتھ ملا کر آپ نے فرمایا، بعثت انا والساعۃ کہاتین، مجھے اور قیامت کو اس طرح ساتھ بھیجا گیا ہے جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ، یعنی میرے بعد اب قیامت ہی آئے گی، قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح چاند کا پھٹ جانا یہ بھی قیامت کی علامات میں سے، چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا، اور یہ ایسا ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اور اس واقعہ کو 10 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے نقل کیا، جن میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت انس، حضرت جبیر ابن مطعم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ، انہوں نے اس واقعہ کو نقل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تھے، حج کا موقع تھا، 4 یا 5واں سال تھا نبوت کا، یا اس سے آگے پیچھے کوئی وقت تھا کہ کفار مکہ نے، مشرکین عرب نے آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، ہمیں دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، تو یہ جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ رات کا وقت ہے، آپ تبلیغ میں مصروف ہیں، انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے انگلی کا یوں اشارہ کیا چاند کی طرف، اور جیسے جیسے آپ انگلی کو ایسے کرتے گئے چاند ایسے ہی 2 ٹکڑے ہوتا گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یہاں تک کہ اس کا ایک ٹکڑا مشرق میں چلا گیا، ایک مغرب میں چلا گیا، یعنی بالکل ایک دوسرے کی اپوزٹ مخالف سمت میں چلے گئے۔ اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ اتنا عرصہ ایسے ہی رہا جتنا عرصہ عصر سے مغرب کا وقت ہے، یعنی کم و بیش آدھا پونا گھنٹہ یہ چاند اسی طرح رہا 2 ٹکڑوں کے اندر، اور درمیان میں جبل حرا یہ نظر آتا رہا۔ چاند کے دونوں ٹکڑے 2 پہاڑوں پہ نظر آ رہے تھے، یعنی یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ایک ٹکڑا اس پہاڑ پہ، ایک اس پہاڑ پہ، درمیان میں پہاڑ نظر آ رہے تھے۔ اور یہ منظر سب مکے والوں نے دیکھا، وہاں جتنے موجود تھے ان سب نے اس کو دیکھا، اور دیکھ کر پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا بھی، اشہدو اشہدو، گواہ ہو جاؤ، دیکھ لو، خود مشاہدہ کر لو، چاند 2 ٹکڑے ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے اس کے باوجود ماننے کی بجائے یہی کہنا شروع کر دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کر دیا۔
ابو جہل کہنے لگا چلو اتنا تو جادو کر دیا کہ ہم پہ جادو ہو گیا، جو مکے سے باہر ہے ان پہ تو جادو نہیں ہو سکتا، جو باہر سے لوگ آئیں گے ان کا انتظار کرو، وہ آئیں ان سے ہم پوچھیں گے وہ کیا کہتے۔ اللہ کی شان، جتنے قافلے مکہ سے باہر تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے وہ جو واپس آتے گئے اور ان سے پوچھا جاتا گیا تو سب نے گواہی دی کہ اس رات ہم نے بھی یہ منظر دیکھا تھا، ہم جس علاقے میں تھے ہم نے بھی اس منظر کو دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہوا۔ میرے عزیز دوستو، یہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ہے اور قیامت کی نشانی بھی ہے۔ بعض فلسفی آج کل کے بھی اور اس سے پہلے زمانے کے بھی وہ انکار کرتے، وہ کہتے ہیں جی ایسا ممکن نہیں ہے، سورج چاند یا ستارے یا اس قسم کے جتنی مخلوقات ہے اللہ کی، بھئی یہ ٹوٹے اور جڑے، یہ ممکن نہیں ہے، عقل میں نہیں آتی بات۔ تو بھئی ان سے یہی کہا جائے گا کہ معجزہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو عقل میں نہ آئے، جو چیز عقل میں آئے وہ معجزہ کیسا ہے؟ سانپ کا لاٹھی بن جانا یہ کون سا عقل میں آتا ہے؟ اور لاٹھی کا سانپ بن جانا یہ کون سا عقل میں آتا ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام کا یہی معجزہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھے کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے اور اس کی آنکھیں تندرست ہو جاتی، یہ کون سا کوئی عقل میں آتا ہے؟ آج بھی اس کو سائنس تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن یہ معجزہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں اللہ نے یہ شفا رکھی کہ ہاتھ لگتے ہی آنکھوں کی بینائی واپس آ جاتی۔ تو اس لیے معجزہ تو کہا ہی اس چیز کو جاتا ہے جو عقل میں نہ آئے، جو عقل میں آ جاتی ہے وہ تو معجزہ نہیں، وہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، وہ تو چلتا ہی رہتا ہے کام۔ پتھروں سے پانی، چشمے جاری ہوتے رہتے ہیں، اور مزہ تو یہ ہے، معجزہ تو یہ ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ معجزہ تو یہ، اب عقل کہاں تسلیم کرتی ہے، انگلیوں سے پانی نکلے۔ تو اس لیے ان معجزات کو عقل پہ نہیں تولنا چاہیے کہ یہ عقل میں نہیں آ رہا لہذا اس کا انکار کر دیں۔ دوسرا، بعض لوگ اس لیے انکار کرتے ہیں کہ جی اگر یہ واقعہ ہوا ہوتا تو ساری دنیا کی تاریخ میں اس کا ذکر ہوتا، ساری دنیا کی تاریخ میں اس کو لکھا جاتا کہ جناب فلاں رات میں چاند اس طرح دو ٹکڑے ہوا تھا، لیکن دنیا کی تاریخوں میں ہمیں یہ کہیں ملتا نہیں ہے۔ تو اس کا جواب بھی علماء نے لکھا ہے۔ حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے اس کا جواب بڑا خوبصورت لکھا ہے۔ حضرت نے لکھا کہ اول تو جس وقت مکہ مکرمہ میں رات تھی، دنیا کے آدھے حصے میں تو اس وقت دن تھا، ساری دنیا میں تو پوری ایک ہی وقت میں رات نہیں ہوتی۔ اب اگر ایک جگہ پہ رات ہے تو دوسری جگہ پہ دن ہے، ہمارے یہاں دن شروع ہو رہا ہے تو کہیں رات شروع ہو رہی، تو لازمی بات ہے کہ آدھی دنیا تو اسی لیے نکل گئی کہ وہاں رات تھی ہی نہیں، جب وہاں رات ہی نہیں تھی وہ کیسے دیکھتے۔ باقی رہی بات یہ کہ جب یہ چاند دو ٹکڑے ہوا تو کہیں رات کا آخری پہر ہوگا، کہیں آدھی رات ہوگی، اس وقت میں بھی بہت سارے لوگ اکثریت سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج کل کو ماحول تو تھا نہیں کہ رات کو جاگتے ہوں، دنیا سو جایا کرتی تھی۔ پھر جو جاگ بھی رہے ہیں تو کون سا کوئی سارے جو ہے وہ چاند پہ ہی نظر لگا کے بیٹھے، یا تو پہلے ہی پتہ ہو نا کہ یہ واقعہ آج ہونا ہے پھر تو چلو کوئی دیکھ بھی لے۔ اب اس زمانے میں چاند گرہن کا بتا بھی دیا جاتا ہے، سورج گرہن کی رپورٹیں بھی آ جاتی ہیں، پھر بھی لاکھوں نہیں کروڑوں انسان ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ان کی معلومات ہی نہیں، وہ ان کی دلچسپی نہیں۔ تو وہاں تو کسی کو بتایا بھی نہیں گیا، آنن فانن انہوں نے مطالبہ کیا، آپ نے اشارہ کر دیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، تو کون سا دنیا ساری چاند پہ نظریں لگا کے بیٹھی کہ پتہ چلے دو ٹکڑے ہوتا ہے۔ پھر اس کے باوجود
تاریخ میں بھی شہادت موجود ہے۔ ہندوستان کی معتبر اور مسند ترین تاریخ فرشتہ ہے، جس کے مصنف محمد قاسم فرشتہ، جنہوں نے یہ ہندوستان کی تاریخ لکھی، اس میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ مالی بار ہندوستان کا ایک علاقہ ہے، وہاں کا راجہ اپنے محل کے اندر اسی رات میں کوئی جشن منا رہا تھا، پارٹی چل رہی تھی ان کے راجہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، مہاراجہ بیٹھے ہوئے، اور رانیاں پھر رہی اور شہزادیاں پھر رہی، شراب و رقص و سرود چل رہا، رات کا وقت تھا۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا ادھر چلا گیا، ایک ادھر چلا گیا، اور اس مہاراجہ نے اپنے روزنامچے میں اور اپنی یادگار نوٹ بک میں اس واقعہ کو لکھا بھی۔ اور پھر وہاں پہ ایک صحابی رسول تجارت کی غرض سے حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، تو اس مہاراجہ نے اس صحابی رسول سے اس واقعے کا ذکر کیا، تو حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کی اور واقعہ کی حقیقت بتائی کہ جناب یہ واقعہ ہمارے مکہ مکرمہ میں پیش آیا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کافروں نے یہ مطالبہ کیا، تو آپ کی انگلی کے اشارے سے اللہ کی قوت اور قدرت سے چاند دو ٹکڑے ہوا، اور یہی بات سن کر وہ مالی بار کا مہاراجہ اور اس کی ساری رانیاں سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے اسلام کا سبب بھی یہی بنا، تو اس لیے اس لحاظ سے بھی اس واقعے کا انکار وہ کوئی عقل مندی نہیں۔ پھر جبکہ قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے کہ چاند پھٹ گیا، تو حقیقت یہی ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہوا، لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی نشانی دیکھ کر مشرکین عرب کیا کہنے لگے؟ ان یروا آیتن، اللہ فرماتے ہیں یہ جب بھی کوئی نشانی دیکھتے ہیں، یعرضوا، اس سے منہ موڑ لیتے، اعراض کرتے، نظر انداز کر دیتے، فراموش کر دیتے ہیں، اور اس کی بجائے کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، یہ تو ایک جادو ہے۔ مستمر کا معنی گزر جانے والا کیا گیا ہے، ایک جادو ہے، بس چند دن رہے گا، ختم ہو جائے گا، اس بات کو کوئی یاد ہی نہیں کرے گا پھر۔ اور مستمر کا معنی مضبوط بھی کیا گیا ہے، بڑا تگڑا جادو کیا ہے، زمین پہ تو چلتا ہی ہے، آسمان پہ بھی جادو کرتا، یعنی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو تسلیم کرنے کی بجائے اس کو جادوگری کا کرشمہ قرار دیا، اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلایا، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگے رہے، دین حق کی سچی باتوں کو تو ٹھکرا دیا اور اپنی جھوٹی خواہشات کے پیچھے چلتے رہے۔ اس پہ یہ ذہن میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کو پھر پکڑا کیوں نہیں جاتا، ان کی گرفت کیوں نہیں ہوتی، عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کل امر مستقر، ہر کام اللہ کے ہاں ایک طے شدہ وقت میں ہوتا ہے، جب وہ ان کی پکڑ کا وقت آئے گا وہ بھی آ جائے گی، لیکن فی الحال تو ان کی ڈھیل کا وقت ہے، اس لیے اللہ پاک نے ان کو ڈھیل دی، لیکن ڈھیل کے ساتھ ساتھ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، یقیناً ان کے پاس ایسی خبریں آ چکی، ایسے قصے آ چکے، مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، جن میں بڑی زبردست ڈانٹ ہے۔ قوموں کے قصے اللہ پاک نے بیان کیے، پہلی قوموں کے حالات بیان کیے، ان کو پوری طرح سے آشنا کر دیا گیا، بھئی یہ صورتحال تھی، انہوں نے بھی اللہ کے نبیوں کو ٹھکرایا، جھٹلایا، تو کیا بنا ان کا، لہٰذا باز آ جاؤ۔ اور اللہ پاک فرماتے ان خبروں کے اندر، ان واقعات کے اندر حکمت بالغۃ، حکمت تھی بڑی بلیغ قسم کی، بڑی اعلیٰ قسم کی دانائی تھی، لیکن ان کے کچھ کام نہ آ سکی۔ فما تغنی النذر، وہ ڈرانے والے ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے، کیونکہ انہوں نے مانا ہی نہیں۔ اللہ کے نبیوں نے بے لوث
اور بے غرض اور لالچ مخلصانہ ہمدردانہ مشفقانہ دعوت دی، لیکن یہ لوگ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ اے محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آج آپ کی دعوت پہ کان نہیں دھر رہے، آپ پریشان نہ ہوں، پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ لہذا فتول عنہم، آپ بھی ان سے منہ پھیر لیں، زیادہ ان کی پرواہ نہ کریں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، ان کو اس دن تک پہنچنے دیں یوم یدعو الداع الی شیء نکر، جس دن بلانے والا بلائے گا ایک ایسی چیز کی طرف جو بڑی عجیب چیز ہوگی، جو بڑی اوپری چیز ہوگی۔ یہ بلانے والا کون ہے؟ یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام، جو سور میں پھونک ماریں گے اور لوگوں سے، سب مرے ہوئے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہیں گے ایھا العظام البالیہ، او بوسیدہ ہڈیوں، او ٹوٹے پھوٹے جسموں، او بکھرے ہوئے بالوں، چلو اپنے رب کی طرف۔ سب انسان اٹھیں گے، جو جہاں پہ ہوگا اس کے ذرات جمع ہوں گے، انسان بنے گا، اور سب چلیں گے اللہ رب العالمین کی طرف، اس بلانے والے کی طرف۔ اور کس طرح صورتحال ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں خش عن ابصارہم، شرم کے مارے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ اب جس چیز کا انکار کرتے تھے وہ تو سامنے آ گئی، قیامت کا انکار کرتے تھے، قیامت آ گئی۔ اچھے برے اعمال کے تول کا انکار کرتے تھے، وہ تو سامنے آ گیا۔ آخرت میں کیا ہوگا، بدلہ کیسے ملے گا، وہ ساری چیزیں تو اب نظر آنے لگ گئی۔ اب شرم کے مارے آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ خش عن ابصارہم، اور یخرجون من الاجداث، اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے، اس طرح بکھرے ہوئے اور منتشر ہوں گے کأنہم جراد منتشر، جیسا کہ پتنگے بکھرے ہوئے ہوتے۔ بارش ہو جائے نا برسات کے موسم میں، تو اس کے بعد پتنگے نکلتے ہیں، روشنیوں پہ گرتے ہیں، وہ اتنی کثیر تعداد میں ہوتے ہیں کہ بعض اوقات انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے اسی طرح یہ سب اپنی قبروں سے بکھرے ہوئے پتنگوں اور ٹڈیوں کی طرح نکلیں گے، مہطعین الی الداع، اور بھاگیں گے۔ مہطع کہتے ہیں اس انسان کو جو بڑی تیز دوڑ رہا ہو، اور اس طرح دوڑ رہا ہو کہ دائیں بائیں کی اس کو کوئی پرواہ دیکھ ہی نہ رہا ہو، جس کو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کتنے منہ چوک کے بھجا جانا، منہ اٹھا کے بھاگنا، یعنی ایک طرف کو لگ کے بھاگتے جانا، اس کو کہتے ہیں عربی میں مہطعین۔ ایسے دوڑتے چلے جائیں گے پکارنے والے کی طرف۔ اور کافر کیا کہیں گے؟ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، کافر کہیں گے کہ آج کا دن تو بڑا مشکل دن ہے، بڑا مشکل دن ہے۔ قیامت کا پہلا دن 50,000 سال کا دن ہوگا۔ ایمان والوں کے لیے وہ بڑا آسان ہوگا، اللہ پاک ہم سب کے لیے اس کو آسان بنا دے۔ کافروں کے لیے وہ دن بڑا مشکل ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، آج وقت ہے، ساری دنیا کو، تمام انسانوں کو قرآن کی دعوت ہے کہ سب چیزیں چھوڑ کر دامن تھام لیں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی میں نجات ہے، اسی میں سکون ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم
وأنت خير الراحمين رب ارحم